بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص جس کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، لیکن راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ خیر، آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بےتاب کر دیا۔ ان کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرتکلیف سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب سے دروازے کو کھٹکایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت شیخ ابو الحسن کی قدم بوسی کے لیے شہر تالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا کہ جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کام دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو، یہ بتائیے کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے اس عورت کی باتوں پر خاموش رہا۔ عورت نے اپنے شوہر بزرگ کے بارے میں جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ و شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنساتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین رہے گا نہ دنیا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا یہی طریقہ تھا؟ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک عمر کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محاسبہ کرے۔ اب تو اس شیخ کے، اس معتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی، شیخ کے انوار و فیض سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ دنیا سورج پر لاکھ پھونکے مارے، وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بیہودہ اور بدتمیز زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان تضادات کے مجموعے میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہول پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔
شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جگہ دینا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی راز ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی شیخ ابو الحسن خرقانی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، اے میرے عزیز، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا میاں بیوی کا جوڑ ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تمہاری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی اپنے ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائی برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا تابعدار کیسے ہوتا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ یقیناً صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صبر اور شکر کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔